9 سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم کی طرف سے جو حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کو جواب دیا گیا اور آپ پر طعن کیا گیا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، یہ آپ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انہوں نے آپ کی نماز پر طنز کیا، اور کل ہم نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نماز کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ بندہ مومن کو گناہ سے رکنے پر مجبور کرے اور اسے لوگوں کو بھی گناہ کے قریب نہ آنے دے۔ یعنی کہ بندہ مومن جو نماز جس کی جیسے جیسے کامل ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ خود بھی گناہوں سے بچتا جائے گا اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جی تو یہ ہم نے ان کے اس بیہودے اور فضول قسم کے اس طعن اور اعتراض کا جواب کل عرض کیا تھا۔ تو آج چونکہ گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے اپنی نماز کو توہمات سے، وہم سے، خیالات فاسدہ سے جیسے جیسے بچائے گا نماز اس کی کامل ہوگی۔ نماز کا کمال جو ہے اس کے اندر یہ کمال بھی پیدا کرے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، ہاں جی، اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے دے، خود بھی مزید نیکیاں کرے اور لوگوں کو بھی مزید نیکیوں کی طرف موڑ دے۔ یہ ذرا صفحہ نمبر 107 کھولیں، سورہ مائدہ شریف ہے، آیت نمبر 55 اور 56۔ کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا معنی بیان کرتے ہوئے کل یہ کہا تھا کہ بے شک نماز جو ہے یہ بندے کو بے حیائی سے اور منکر سے منع کرتی ہے۔ تو منکر جو ہے وہ سب سے بڑا منکر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے، وہ شرک کی ترغیب دلانا، شرک کے معاملات میں گھسنا اور شرک پر عمل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور باقی جتنی بھی سارے منکرات ہیں وہ سارے کے سارے ایک لفظ المنکر کے تحت آ جائیں گے۔ جی یہ ایک یعنی کلی کے طور پر لفظ المنکر جو ہے وہ استعمال ہوا، باقی ساری انواع و اقسام جو ہیں منکرات کی وہ ساری کی ساری اسی کے نیچے جو ہیں وہ مندرج ہیں۔ یعنی بندہ مومن جو ہے وہ سب سے پہلے شرک کے خلاف لڑتا ہے، کفر کے خلاف لڑتا ہے، بے دینی کے خلاف لڑتا ہے، لبرلزم کے خلاف لڑتا ہے، سیکولرزم کے خلاف لڑتا ہے، ایتھیسٹ کے خلاف لڑتا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کی لادینیت والے معاملات ہوں گے جس کو بھی منکر کہا جا سکتا ہے، نماز جو ہے ہر اس بندے کو یعنی اپنے ادا کرنے والے کو، نمازی کو، ہر اس عمل سے روکے گی جو بھی بندہ جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تو نماز جو ہے وہ ہر اس عمل سے روکنے والی ہوگی۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں تو جب بندہ ان منکرات سے روکے گا تو ظاہری بات ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جذبہ جہاد عطا فرمائے گا تو روکے گا، کیونکہ ان ساری باتوں سے روکنے والی شے جو ہے وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جہاد عملی ہے، جہاد قولی ہے اور جہاد لسانی ہے۔ جی یہ سارے جہاد کے درجے آ گئے، جیسے جیسے نماز کامل ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کو وہ والا جہاد کا درجہ میسر آتا جائے گا۔
اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، آیت نمبر 55 اور 56، دو آیات کریمہ پر آج ہم نظر کرتے ہیں، پچھلے مضمون کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ آیت مبارکہ کا پس منظر دیکھ لیں، پچھلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بندہ تم میں سے دین سے پھر جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، بس ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا، انہیں اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کو ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی باتوں پر وہ کان نہیں دھریں گے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہے گا، یہ کہتے کہتے ہم آقا علیہ السلام کے سارے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ داڑھی رکھ لی، لوگ دہشت گرد کہیں گے، لوگ کہیں گے جی یہ تو مولوی ہے، ملا ہے، یہ تو داڑھی کٹوا دی۔ جہاد کا نام لیا، لوگ کہیں گے یہ تو بڑا تنگ مزاج ہے بھائی، یہ تو لڑنے کی باتیں کرتا ہے جی، ہیں جی، جہاد چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کی ساری شریعت سے آج امت جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اگر ہم غور کریں جو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں دین پاک عطا فرمایا تھا، وہ آج امت کی زندگیوں میں کتنا باقی بچا ہے جی، کتنا باقی بچا ہے دین امت کی زندگی میں؟ کبھی بیٹھ کے یہ مراقبہ کریں نا، ہم یہ تو مراقبہ کرتے ہیں پورے دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ تو مراقبہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں شام کے وقت کتنے پیسے کمائے ہیں اور کتنے خرچ کیے ہیں، کس کس سے پیسے لینے ہیں۔ شام کے وقت دکان بند کرتے ہوئے کھاتا لکھ کے جاتا ہے دکاندار، فلاں فلاں نے یہ سودا لیا تھا، تندور والا بھی لکھتا ہے اپنا، جناب اتنی روٹیاں فلاں کی طرف گئی تو اتنے کلچے فلاں کی طرف گئے، اتنے پروٹھے فلاں کی طرف گئے۔ کبھی امت نے بیٹھ کے یہ بھی حساب کیا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے 23 سال کی محنت کر کے قرآن کریم جو ہمیں دیا ہے اس کے کتنے احکامات کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے، کتنے احکامات ہیں جو میں نے اپنا رکھے ہیں، کتنے احکامات جو وہ میرے زیر عمل ہیں، کتنے احکامات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے جن کو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کو میں آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ جو یہ اللہ تعالیٰ یہ قوم لائے گا نا، رب کے محبوب یہ ہوں گے۔ آج کا پیر اس لیے حق کے لیے نہیں اٹھتا کہ مرید چھوٹ جائیں گے، تو بتائیں جو مریدوں کے ڈر سے حق نہ کہے تو لا یخافون لومۃ لائم والی تو بات ہے ہی نہیں اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بات تو یہ بتائی ہے، میں میرے محبوب جو ہیں اور میرے محب جو ہیں ان کے اندر یہ خاص وصف ہے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ملامتی لوگ کیا کہیں گے، ملامت کرنے والے کیا کہیں گے، باتیں کرنے والے کیا کہیں گے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ آج کل کی ہماری عورتوں نے پردہ اسی لیے چھوڑ دیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہیں جی، لوگ کیا کہیں گے، کتنی ساری باتیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام میں سب سے بدترین سواری یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں بدترین سواری ہے یہ، لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا ہے، بندہ کہہ رہا تھا، تو بات کسی کو پہنچانی ہو نا، دل اپنا کر رہا ہوگا کہ یہ میں کہہ دوں، لیکن کہیں گے کیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں، بندے کہہ رہے ہیں۔ اور یہی جو ہے، میں ایک مسجد میں امام رہا تو وہ مسجد جو ہے وہ کسی تنظیم کے تحت تھی، تو وہ ہر دوسرا بندہ آگے مجھے یہی کہتا جناب یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ مرکز کہہ رہا ہے، جبکہ وہ مرکز خود ہی ہوتا تھا، کسی نے نہیں کہا ہوتا تھا اس کو، وہ خود ہی ہوتا تھا۔ وہ جی بندے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تقریر میں یہ بات کر دی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، مرکز کہہ رہا ہے، یہ کون سا مرکز ہے بتائیں ہمیں بھی، لوگ کہہ رہے ہیں تو کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ تکلیف اپنی، ہاں جی، اپنی تکلیف کسی اور کا نام لے کے جو بتا دیں پھر کس نے کہا ہے۔ نہیں جی، یہ بتانے سے منع کیا ہمیں مرکز نے، کیونکہ وہ جب بتائیں گے تو نام پھر اپنے نکلے گا، میں ہی ہوں حاجی صاحب جی، وہ بات میں ہی کر رہا ہوں آپ کو، وہ نہیں بتائیں گے پھر۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جو ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کا ڈر نہیں رکھیں گے۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رب کی محبت جسے حاصل ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ پالے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت، یعنی اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، یہ والی بات جس کو مل جائے
اور اللہ کی راہ میں کسی سے ڈرے نہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں کہ یہ ہے وہ فضل جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بتائیں ہم نے تو کوٹھی بنا کے اس کے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، گاڑی لے کر بڑی اس کے ماتھے پہ لکھ دیا ہے ھذا من فضل ربی۔ اب تو خیر ھذا من فضل ربی سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، کوئی لکھ رہا ہے میری ماں کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے جی ابے کی دعا ہے۔ کل یہ پتہ نہیں پرسوں والے دن ایک دوست نے مجھے ایک تصویر بھیجی، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، رکشے کے پیچھے، رکشہ بند نہیں ہوتا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ سب میری ساس کی دعا ہے۔ میں کہا غریب کی بگڑی ہوئے گی ماں کے ساتھ، ورنہ تو ماں کی دعا لکھتا۔ ساس نے، وہ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے سنایا تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساس نے لے کے دیا وہ رکشہ، تو اس نے کہا چلو کہیں نہ کہیں ساس کا بھی شکریہ ادا ہو جائے۔ یعنی بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں جا پہنچی۔ تو ھذا من فضل ربی تم نے کوٹھی پہ لکھا ہے، تم نے بنگلے پہ لکھا ہے، تم نے گاڑی پہ لکھا ہے، جی تم نے اپنی دکان پہ لکھا ہے، اپنی ورک شاپ پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن رب تعالیٰ فضل کسے فرما رہا ہے؟ رب فرماتا ہے جس بندے کو میری محبت حاصل ہو جائے اور وہ مومنوں کے لیے نرم بن جائے، اعز علی الکافرین، کافروں پر سخت بن جائے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک ایک بندے سے لڑتا رہے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگوں میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، رب فرماتا ہے یہ ہے وہ فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ یعنی مال و دولت کا ملنا یہ ضروری نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو، کوٹھی بنگلے کا مل جانا یہ ضروری نہیں ہے رب تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں ساری ویسی اوکھی باتیں ہیں، ہے یا نہیں؟ رب تعالیٰ سے محبت اور مومنوں پر نرم ہونا، کافروں پر سخت ہونا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، رب فرماتا ہے میرا فضل تو یہ ہے، میرا فضل یہ ہے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، رب کا فضل یہ ہے۔ آگے میں واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے رب کا فضل کس پر ہے؟ رب کا فضل جو ہے اس وقت اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ اہل غزہ، جو کہ غزہ والے لوگ جو ہیں وہ جو لڑ رہے ہیں نا دشمن کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اپنے جوان بیٹوں کے جنازوں پر بھی وہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہیں یار۔ فضل تو یہ ہے، اس فضل تو اس کو کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑی ہے جناب 28 قسم کے کھانے سامنے رکھ کے مار کے ڈکار تو کہے جی مولا تیرا فضل ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ مدینہ شریف میں پہنچتے ہی نہ بیٹھ کے وہاں لسی پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات مدینے کی، دہی کھا لی وہاں کی، کیا بات مدینے کی۔ بھائی یہ تھوڑی ہے، بھائی کیا بات مدینے کی تو تب بنے گی جب مدینے والے کے طریقے پر عمل کرے گا تو۔ مدینے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ تو اتنا، آپ ذرا آقا علیہ السلام کی جنگوں کو دیکھیں، مہمات کو دیکھیں، باقی معاملات کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کتنے دنوں کے بعد حضور کا سفر بنتا ہے۔ جتنی آقا علیہ السلام کی مدنی زندگی بنتی ہے نا، آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ، اس کو دیکھیں اور آقا علیہ السلام کے سفروں کو دیکھیں، اسفار کو دیکھیں، وہ دیکھ کر کے پھر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جتنی جنگیں آقا علیہ السلام نے کی ہیں وہ کتنے دنوں کے بعد جنگ آتی ہے، اس کا اوسط حساب نکال لیں آپ۔ اور تو کہ لسی پی کے کہہ رہا ہے کیا بات مدینے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو صرف کھانے پینے پہ راضی ہوا ہے، تجھے وہ جو فضل جسے رب تعالیٰ فضل فرما رہا ہے وہ جناب ہمارے قریب سے ہی نہیں گزرا۔ آگے دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ مبارکہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں نزول خاص ہوتا ہے لیکن وہ متوجہ عموم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے یہ ہے اور باقی کسی کے لیے نہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا جو قبیلہ ہے نا وہاں ارد گرد ہمارے جتنے گھر ہیں محلے میں وہ سارے یہودیوں کے ہیں، یہودیوں نے ہمیں بلانا چھوڑ دیا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، وہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان ہم سے دور پڑتے ہیں، تو دل کڑتا رہتا ہے کہ یہ بلاتے نہیں ہیں اور جن کے ساتھ بولنے کو دل کرتا ہے وہ یہاں سے ہیں دور، تو کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودیوں کے اندر گھرے ہوئے بندہ مومن کو رب تبارک و تعالی نے کیا پیغام دیا؟ اگر اسی پیغام پر ہم غور کریں کہ آج ہم یہودیت میں، نصرانیت میں کیسے گھرے ہوئے ہیں، وہ یہودیت میں رہ کر کے ان کے ساتھ نفرت ہے،
اور اہل ایمان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک آج ہم ہیں جی، ہم دائیں بائیں مسجد میں بیٹھ کر بھی ہمیں یہودیت کے ساتھ محبت ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان سے یہ دنیا خالی ہو چکی ہے، اہل ایمان ہیں لیکن وہ بھی اسی طرح گھرے ہوئے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام گھرے ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں اے یہودیت میں گھرے ہوئے لوگوں، اے دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے لوگوں، پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اللہ کا حبیب بھی تمہارا دوست ہے، اللہ بھی دوست تمہارا، اس کا رسول بھی دوست تمہارا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ آگے ایمان والے کیا کر کے بات ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں اور کی ہیں، 3 باتیں اور کی ہیں۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا دوست، اس کا رسول بھی تمہارا دوست، اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ آ گئی بات نماز پہ، یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ یہودی ہیں، ذلیل ہیں، پلید ہیں، نفاق ہیں، ان کو چھوڑو، آپ ان کی طرف دیکھو، نمازیوں کی طرف دیکھو، اللہ کی طرف نظر رکھو، اس کے حبیب کی طرف نظر رکھو، اور نمازی مومن جو نمازی ہیں نا، ان کی طرف توجہ رکھو۔ یہ تو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، انہوں نے تو تم سے بولنا نہیں چھوڑا نا، انہوں نے تو تم سے ترک تعلقات نہیں کیا نا، یہ تو تمہارے اپنے۔ یقیمون الصلاۃ، آگے میں ویؤتون الزکاۃ، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رب کی بارگاہ میں جھکے بھی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر نماز کا جب ذکر آ گیا تو نماز بغیر رکوع کے ہوتی ہے؟ میرے آقا کے سامنے میں لا خیر فی دین لیس فی رکوع، اس دین میں تو خیر ہی کوئی نہیں جس میں رکوع نہ ہو، مطلب جس میں نماز نہ ہو۔ جب نماز کا ذکر آ گیا، نماز بغیر رکوع کے ہوتی نہیں، تو الگ سے رکوع کا ذکر کیوں؟ ہاں جی، الگ سے رکوع کا ذکر کیوں؟ الگ سے رکوع کا ذکر وہم راکعون الگ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فرمایا تاکہ اس میں تعقل پیدا ہو جائے، نماز وہ پڑھی جائے جو نماز اخلاص کے ساتھ ہو، نماز وہ ادا کی جائے جو نماز بالکل اپنے تمام صفات ذاتی اور عارضی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر سب کی سب اس میں کامل طور پر آ جائیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ صفت آ جائے گی وہ بندہ پوری دنیا میں رہنے والے مومنوں کا خیر خواہ بن کے رہے گا۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن جو ایک جگہ تکلیف میں ہو، یہ ان صفات کا حامل مومن جو ہے اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب بتائیں نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو غزہ کے حالات دیکھ کر کے رونا آتا ہے؟ یار بتائیں، کل رفح کی تصویر بھیجی دوست نے، حیران ہوں گے آپ، پورا علاقے گرا ہوا ہے یار، کوئی ایک چھت پہ سلامت کوئی نہیں۔ وہاں شیخ تھے خالد ابو ضیاء، ان کی کنیت تھی رحمہ اللہ، وہ بڑے مشہور تھے، یعنی کہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی، شہید ہوئی، اس بیٹی کو اٹھا کر کے اسے تسلی دے رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں، چاہے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، چاہے ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں، چاہے ہمارے پاس رہنے کو چھت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین کمائی ہے بندے مومن کی۔ یہ الفاظ ہیں اس بندے کے، بتائیں یار۔ پرسوں والے دن وہ شہید ہو گئے، وہ گوشت اکٹھے کر کے لاتے تھے، اچھا زیتون توڑنے جاتے تھے، باقی سارے کام کرتے تھے، وہ کام کر کے آتے، ہاں جی، کھانا تیار کرتے، خود کھانا بناتے، کھانا بنانے کے بعد پھر جتنے بیچارے خیموں میں پڑے ہوئے لوگ تھے، بوڑھی امائیں تھیں، ان تک لے جاتے، سب کو کھانا کھلاتے، ہاں جی، پھر گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کرتے، وہ لے کے جاتے، کھانے پینے کی چیزیں، روٹی کے ٹکڑے وہ جمع کرتے، جگہ جگہ سے وہ جمع کر کے وہ لے جاتے، گلی کے اندر بیٹھ کے نا جی، ایسے کوئی چیز کھٹکاتے اس طرح فرش پر، ایک دم سے جناب پورے محلے سے بلیاں اکٹھی ہو کے آ جاتی، جو خیمے میں بلیاں ہوتی تھیں وہ ساری جمع ہو کے ان کے پاس آ جاتی، وہ ان کو کھلاتے تھے۔ میں کہ وہ بلیاں بھی بیچاری رو رہی ہوں گی، اب کون کھٹکائے گا اور کون ہمیں کھلائے گا آ کے۔ یہ پرسوں والے دن ان پہ حملہ ہوا ہے، بیچارے وہیں شہید ہو گئے۔ تو بتائیں یار، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اور کون ہے آج جو ان کے دکھ میں رو رہا ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی جناب اپنے کاروبار سے نہیں نکل رہا، کسی کو اپنے رونے ہیں، کسی کو اپنی تکلیفیں ہیں، کوئی بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے غیرت والا بات کرتا ہے تو پیچھے سے چھوٹے چھوٹے کتورے پڑ جاتے ہیں اس پہ مختلف قسم کے فتوے لگا کے اس کو وہیں پہ ٹھپ کر دیتے ہیں اس کے کام کو۔ سچی بات ہے، اس وقت یہودیت اور نصرانیت کی سہولت کاری کا جو کام ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے چوہے کر رہے ہیں نا، اتنا کوئی بھی نہیں کر رہا۔
بس ان کو آپس میں لڑائی رکھو، ان کو آپس میں الجھائے رکھو، ان کے اندر ہی فساد کھڑے کرتے رہو، یہ خود ہی لڑ لڑ کے مر جائیں، ان کو کسی مسلمان کی فکر ہی نہ ہو، کسی مسلمان کا غم ہی نہ آئے ان کے دل میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ صفات بیان ہو رہی ہیں جی آیت مبارکہ کے اندر ان کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں جب دین کی بات آ جائے کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ رب فرماتا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور وہ مومن جو نماز ادا کرنے والے ہیں، جو نماز ادا کرنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوں۔ اگلی بات دیکھیں، یہ مبارکہ مضمون جو ہے نا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ سے جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے، یہ پوری دو آیتیں پڑھ کر کے وہ مضمون آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اور جو بندہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، شرط محبت ہے بھائی، کیا شرط ہے؟ محبت ہے۔ والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ بھی جو ایمان والے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی محبت ہو اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت ہو اور مومنوں کے ساتھ بھی محبت ہو۔ بتائیں آپ کے حکمران جو ہیں ان کو آپ کے ملک کے مومنوں کے ساتھ محبت ہے؟ آپ کے مومنوں کو تو مارتے ہیں پکڑ پکڑ کے، غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ کو اور علم الدین کو تو چلو انگریز نے فیصلہ دیا تھا، تو غازی علم الدین یہ غازی ممتاز قادری کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں۔ ہندوستان میں تو ہندوؤں نے مسجد گرائی نا بابری، آپ کے ملتان روڈ پہ 4-5 مسجدیں میں نے خود دیکھی ہیں، 2003 سے میں اسی علاقے میں رہ رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ میں سے کسی کو یاد پڑتی ہیں یہاں پہ مسجدیں ہوتی تھی ٹھوکر تک؟ جی یہی سکیم روڈ والی مین مسجد جو ہے، یہ کتنی مسجد تھی؟ ساری گرا دی گئی مسجد، آخر میں تھوڑا سا ان کو حصہ دیا گیا ہے۔ اب تو میں بڑے عرصے سے وہاں گیا نہیں ہوں، ممکن ہے کہ آگے سے کوئی پلاٹ ان کو دے دیا ہو تو مسجد انہوں نے کھلی کر لی ہو۔ کانے میں پڑھتا تھا، وہاں پہ بہت بڑی مسجد تھی، بہت بڑی مسجد تھی وہ جناب، میں ایک بار گیا تو مسجد ہی کوئی نہیں، مدرسہ تھا وہ مدرسہ ہی کوئی نہیں، سارا ختم۔ اور بابری مسجد کا دکھ آتا ہے، ان کا دکھ کیوں نہیں آتا؟ وہ ہندو ہو کے مسجد کو شہید کر دے تو وہ تو ظالم ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے مساجد کو شہید کر کے جناب اوپر سے سڑک بنا دے، وہاں پہ کتے بلے جناب موت رہے ہیں، گدھے پیشاب کر رہے ہیں، اور جناب وہاں پہ ہر گندا پلید بندہ گزر رہا ہے وہاں سے، تو بھائی کیا ہے یہ؟ آپ کی اورینٹ ٹرین بنانے لگے ہیں تو کتنی مسجدیں گرائی انہوں نے؟ کوئی ہے حساب؟ ملتان شریف میں کتنی مسجدیں شہید کی انہوں نے، یہ بس جو ہے وہ بنانے کے لیے، جب ان کا وہ بنایا گیا تھا ٹریک ان کا بس کا، میٹرو بس کا، تو اس وقت جو ہے ایک آ گیا تھا وہ امام بارگاہ جس کو کہتے ہیں نا امام بارگاہ، وہ آ گیا تھا درمیان میں، تو اس کے لیے بھائی صاحب ایران سے فون آئے، اس کو نہیں ہٹانا، انہوں نے وہ ٹریک جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیا، لیکن اس سے کچھ نہیں کہا گیا، وہ وہیں کھڑا ہے۔ ہماری مسجد جہاں بھی ہیں وہ گرا دی گئی، یہی چبرجی کو آپ دیکھ لیں کتنے سال کیس چلا ہے، یہ پورا اورینٹ ٹرین کا معاملہ رک گیا تھا، کیس چلا ہے، جج کو بھی تکلیف ہوئی، یار یہ یہاں سے ختم نہیں ہونی چاہیے، ٹریک تبدیل کیا گیا، تھوڑا سا اس طرح موڑ کر کے چلایا گیا ہے جی، لیکن مساجد کے لیے نہ، کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ کے کائنات نے کیا ارشاد فرمایا بھی دیکھیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرے، ورسول اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، والذین آمنوا اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کرے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، رب تعالیٰ نے فرمایا یہی رب کا لشکر ہے اور یہی غالب آنے والے ہیں، یہی غالب آنے والے ہیں۔ بندہ نماز اپنی کامل کر لے، نماز کا ذکر یہاں بھی آیا، نماز کا ذکر وہاں بھی آیا، نماز اپنی کامل کر لے، نماز پڑھتا رہے بندہ، نماز میں کمال پیدا کرتا جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ اوصاف پیدا کر دے گا، غیرت دینی پیدا کر دے گا، غیرت اور حمیت اسلامی پیدا کر دے گا رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے اس کی نماز کامل ہوتی جائے گی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر لڑنے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ جب لڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ جب اللہ کے لشکر میں شامل ہوا، رب فرماتا ہے اس کی پھر ضمانت میں دیتا ہوں، فإن حزب اللہ، رب کا لشکر ہم الغالبون، رب تعالیٰ نے جب یہ رب کے لشکر بن جائیں گے تو ہم الغالبون، غالب بھی پھر یہی آ جائیں گے، غالب بھی پھر یہی آ جائیں گے۔
ذرا اندازہ لگائیں جی، آیہ مبارکہ وہ بھی دیکھیں اور آیہ مبارکہ یہ بھی دیکھیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیات کریمہ میں، ایک آیہ مبارکہ اور اس کے ساتھ بڑی ساری آیات مبارکہ ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے صرف اسی مضمون کو مزید کھولنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، پھر کبھی وقت بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس مضمون کو مزید کھولیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔